السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کل جو آپ کو کام دیا گیا تھا وہ آپ نے سولو کر لیا ہوگا، کیونکہ اچھے بچے جو ہیں وہ اپنا کام وقت پر کرتے ہیں۔ چلیں اب ہم اپنا آج کا کام شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب بچے اپنا چیپٹر نمبر 2 اوپن کریں۔ لیسن 2 ہے پیس اینڈ کنفلکٹ۔ پیس کہتے ہیں امن کو اور کنفلکٹ کہتے ہیں تنازع یا جھگڑا۔ لیٹس اسٹارٹ۔ دیکھیں، سارا اینڈ صبا آر پلینگ وتھ ٹوائز۔ سارا اور صبا کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ مین وائل ساراز بردر کمز ود ہز فرینڈ۔ اسی دوران سارا کا بھائی جو اپنے دوستوں کے ساتھ کمرے میں آیا اینڈ آسک دیم ٹو لیو دا روم، اور انہیں کمرہ چھوڑنے کو کہا۔ دا گرلز ڈو ناٹ ایگری ٹو لیو دا روم اینڈ اسٹارٹ فائٹنگ اوور اٹ۔ جو اس کی بہنیں تھیں انہوں نے کمرہ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ فوکس آن دا سچویشن، اس صورتحال پر غور کریں اینڈ ریزالو دا ایشو، اور مسئلے کو حل کریں۔ یہ آپ نے لیٹس ٹرائی اٹ سالو کرنا ہے۔ وی آل آر سملر ایز ویل ایز ڈفرنٹ فرام ایچ ادر ان مینی ویز۔ ہم بہت سے طریقوں سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور بہت سے طریقوں سے ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اور کلر، ایج، ہائٹ، فزیکل ابیلیٹیز، بلیفس اینڈ ایون آور ویز آف تھنکنگ آر آل ڈفرنٹ فرام ادرس۔ ہمارے جو وے آف تھنکنگ ہے، سوچنے کا طریقہ ہے، کلر، ایج، ہائٹ، یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ڈفرینس آف ویو پوائنٹس لیڈ ٹو ڈفرینس آف آئیڈیاز اینڈ اوپینینس۔ دیکھنے کا جو نظریہ مختلف ہوتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کی جو ہے وہ سوچ اور خیالات اور رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اٹ میں کاز اے ڈس ایگریمنٹ، یہی جو ہے وہ اختلاف کی وجہ بنتا ہے۔ آپ کا ریکال اینڈ رپلائی بھی ہے، واٹ از دا بیسک کاز آف ڈس ایگریمنٹ؟ اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو اس کا یہ آنسر، اے ڈفرینس آف ویو پوائنٹس لیڈ ٹو اے ڈفرینس آف آئیڈیاز اینڈ اوپینینس، اٹ میں کاز اے ڈس ایگریمنٹ۔ ٹھیک ہے، جھگڑے کی مین وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کی رائے دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، کہ ہر بندہ جو ہے وہ ڈفرینٹ سوچتا ہے۔ اور جھگڑا کن کے درمیان ہوتا ہے؟ جھگڑا دو لوگوں کے درمیان ہو سکتا ہے، دو گروپس کے درمیان ہو سکتا ہے، دو کمیونٹیز کے درمیان، کنٹریز کے درمیان ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو بہترین طریقے سے سولو کریں۔ ڈیڈ یو نو؟ دیکھیں آپ کا اس کا کوشچن ہے، واٹ از دا مین کنفلکٹ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا؟ پاکستان اینڈ انڈیا ہیڈ کنفلکٹ اوور کشمیر۔ ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اٹ از ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری سنس دا انڈیپینڈنس آف پاکستان۔ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے یہ جھگڑا تبھی سے ہی چل رہا ہے۔ مینی وارز ہیو بین فاؤٹ بٹوین دا ٹو کنٹریز بیکاز آف دس کنفلکٹ۔ اس جھگڑے کی وجہ سے، اس تنازع کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت سی جنگیں ہو چکی ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈسکشن میتھڈ۔ ڈسکشن از دا موسٹ افیکٹو وے ٹو ریزالو کنفلکٹ اسپیشلی ایٹ اسکول اینڈ ایٹ ہوم۔ گھر میں یا اسکول میں اگر کوئی بھی جھگڑا ہو جائے تو اسے سولو کرنے کا جو بیسٹ سولوشن ہے وہ ہے ڈسکشن میتھڈ۔ ہم بات چیت کے ذریعے آپس میں اختلافات کو حل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کو ڈسکشن کے کچھ رولس دیے گئے ہیں۔ اسٹاپ اینڈ بی سائلنٹ، فائنڈ این ایلڈر اور ٹیچر، سٹ بیک اینڈ ٹاک ٹوگیدر، لسن ٹو ایچ ادر کیئرفلی، فارگیو ادرس، فائنڈ اے سولوشن تھرو ڈسکشن ٹو میک تھنگس رائٹ۔ یہ ڈیڈ یو نو ہے آپ کا۔ واٹ سیڈ ان سورہ حجرات اباؤٹ پیس؟ امن کے بارے میں سورہ حجرات میں کیا تعلیمات دی گئی ہیں؟ دیر آر مینی ادر ویز ایز ویل ٹو کریٹ پیس اینڈ ہارمنی۔ امن اور اتحاد قائم کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ پیس اینڈ ہارمنی آر امپورٹنٹ فار کام سوسائٹی۔ پر امن معاشرے کے لیے اتحاد اور امن ہونا بہت ضروری ہے۔ فالو دا ڈائریکشنز بلو دس پرپز۔ ہمیں یہ والے رولس جو ہیں، ویز جو ہیں وہ فالو کرنے چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پرسکون اور پرامن ہو۔ فرسٹ ہے ٹریٹ ادرس ایز یو وانٹ یور سیلف ٹو بی ٹریٹڈ۔ دوسروں کے ساتھ بھی اسی طرح سلوک کریں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا جائے۔ لسن ٹو ادرس ود فل اٹینشن۔ دوسروں کو پوری توجہ سے سنیں تاکہ کوئی آپ کی بات بھی پھر غور سے سنے۔ ایکسیپٹ آر ڈفرینس آف اوپینینس۔ دوسروں کی جو مختلف رائے ہے اسے قبول کیا جائے۔ اوائڈ رسپونڈنگ ٹو وائلنس ود وائلنس۔ تشدد کا جواب تشدد سے نہ دیا جائے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اس کا جواب برے طریقے سے دیں۔ نیکسٹ ہے اوائڈ نیگیٹو تھاٹس۔ منفی خیالات، منفی جو تصورات ہیں ان سے بچا جائے۔ دوسروں کے بارے میں حسد، بغض جو ہے وہ نہ رکھا جائے دل میں، بلکہ پازیٹیو سوچا جائے۔ نیکسٹ ہے ایٹیکیٹس، یعنی کہ طور طریقے اور آداب۔
کچھ ایسے ایٹیکیٹس ہیں جن کو اگر ہم فالو کریں گے تو اس سے ہمارا معاشرہ جو ہے، ہماری سوسائٹی پیسفل ہو سکتی ہے، پرامن ہو سکتی ہے. جیسے کہ یوز پولائٹ ورڈس، نرم لہجے کا استعمال کریں، یعنی کہ جب ہم کسی سے بات کریں تو نرمی سے بات کریں. گریٹ ادرس، سلام کریں، یعنی کہ جب ہم کسی سے ملیں تو ہمیں السلام علیکم کہنا چاہیے. تھینک ادرس، دوسروں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی ہم پر کوئی فیور کرے، کوئی ہماری مدد کرے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. شو گڈ مینرز ڈیورنگ اے کنورسیشن، بات چیت کرتے وقت اچھے آداب جو ہیں وہ شو کرنے چاہیے. سیک پرمیشن بیفور یو کال ان آن سم باڈی، جب آپ کسی کے گھر میں یا بیڈ روم میں داخل ہوں تو آپ کو اس سے پرمیشن لینی چاہیے اور پھر اس کے روم میں یا گھر میں داخل ہوں. نیکسٹ ہے ورک اٹ آؤٹ. تھنک آف اے کنفلکٹنگ سچویشن یو فیسڈ اور یو آر کرنٹلی فیسنگ ایٹ اسکول اور ہوم. فلنگ دا فارم اباؤٹ اٹ، یعنی کہ کسی اختلافی صورتحال کے بارے میں سوچیں جس کا آپ نے سامنا کیا یا آپ اس وقت اسکول یا گھر میں سامنا کر رہے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ ایم سی کیوز ہیں. چوز دا کریکٹ آپشن. ڈیورنگ اے کنفلکٹ وی مسٹ بی پیشنٹ اینڈ کال. In a conflicting situation, we make a decision that is unbiased. Conflict occur because we all think differently. Treat others respectfully. If somebody has done us a favor, say thank you. Next है true false. We all have different ways of thinking. True. We should not respect a difference of opinion. False. We should not pass negative remarks about others. True. We should respond to violence with violence. False. Peace and harmony are important for a healthy society. True. Next جو ہے وہ short questions ہیں. First ہے how can we overcome a conflicting situation. اختلافی صورتحال پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے. We can overcome a conflicting situation by discussion method. بات چیت کے ذریعے ہم اختلافات پر قابو پا سکتے ہیں. State the best way to resolve conflict at home and school. اس کا پیج نمبر 8 پہ بھی اور ویسے بھی ہم نے پڑھا تھا اسکول یا گھر میں کوئی بھی تنازع ہو تو ہم اس کو ڈسکشن میتھڈ کے تھرو سولو کر سکتے ہیں. لسٹ اینی 3 رولز آف ڈسکشن، اس کا پیج نمبر 9 پہ ہے. نیکسٹ ہے آنسر دا فالوئنگ کوشچنز ان ڈیٹیل. فرسٹ ہے لسٹ 5 ways that help create peace and harmony in society. اس کا پیج نمبر 9 پہ آنسر ہے. نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 2 what is etiquette. لسٹ سم ایٹیکیٹس ان یور اون ورڈس. اس کا آنسر پیج نمبر 10 پہ ہے. یہ دیکھیں آپ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ ایٹیکیٹس کی ڈیفائن ہے. واٹ از ایٹیکیٹس؟ a set of rules that helps people understand how they should behave in particular business or professional situation. اور نیچے کچھ ایٹیکیٹس دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا آنسر. نیکسٹ کوشچن نمبر 3 ہے write a conflict you have had with your classmates. آپ نے کوئی بھی ایسی کنفلکٹنگ سچویشن، کوئی ایسا جھگڑا لکھنا ہے جو آپ کا آپ کے کلاس میٹ کے ساتھ ہوا. ہاؤ ڈیڈ یو ریزالو اٹ، اور آپ نے اس کو کیسے سالو کیا. اس کا آنسر میں نے لکھا ہوا ہے دا مین کنفلکٹ میں انکلوڈ بائی ٹیکنگ دیئر ٹرن فرسٹ اینڈ ڈو ناٹ شیئر تھنگس. وی کین ریزالو اٹ بائی ڈسکشن میتھڈ. نیکسٹ آور ٹاسک ہے آپ کو یہاں کچھ سچویشنس دی گئی ہیں. آپ نے بتانا ہے کہ آپ ان سچویشنس کو پیسفلی کیسے مینیج کریں گے، کس طرح ان کنفلکٹس کو آپ جو ہے وہ سولو کریں گے. ابھی ہم نے جس چیپٹر کا اوور ویو کیا ہے یہ اس کا ٹیسٹ ہے، جنہیں دیکھ لیتے ہیں. کوشچن نمبر 1 چوز دا کریکٹ آپشن. اس کا فرسٹ پارٹ ہے ٹریٹ ادرس روڈلی، ریسپیکٹفلی، ایروگینٹلی. ڈیورنگ اے کنفلکٹ وی مسٹ بی پیشنٹ اینڈ کالم. شو اینگر، یوز ہارش ورڈس. کنفلکٹ اکر بیکاز we are special, we all think differently, the other person is wrong. If somebody has done us a favor, say hello, thank you, sorry. Question number 2 ہے write T for true statements and F for false statement. We all have different ways of thinking. آپ نے بتانا ہے true ہے یا false. We should not pass negative remarks about others. We should respond to violence with violence. Peace and harmony are important for a healthy society. Question number 3 ہے recall and reply. What is the basic cause of disagreement? Question number 4 did you know what is the main conflict between Pakistan and India? Question number 5 short questions.
How can we overcome a conflicting situation? List any 3 rules of discussion. Question number 6 long question है. List 4 ways that help create peace and harmony in society. आई होप ये जो आपके टेस्ट्स हैं ये आपके एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्पफुल होंगे. आप अच्छे तरीके से अपना टेस्ट तैयार करके उसे सॉल्व कीजिएगा और फिर KPS के पोर्टल पे अपलोड कीजिएगा ताकि आपका टेस्ट चेक हो सके. अपना ख्याल रखिएगा. फ़ी अमानिल्लाह. शुक्रिया.